اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم الدرس الثلاثون 30واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں اور یہ ہمارا 31واں پروگرام ہے۔ اس میں سورہ الحشر کا جو آخری رکوع ہے اس کا آخری حصہ ہم نے پڑھنا ہے باذن اللہ۔ یہ آیت نمبر 21 تا آیت نمبر 23 سورہ الحشر 28واں پارہ۔ اس کو پڑھنے سے پہلے آپ کو ایک مختصر سی بات بتا دوں۔ ہم نے نون پڑھا ہے فعل مضارع کے صیغوں میں، اور یہ تاکید کے لیے نون آتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا نسفعن ایک جگہ پہ، اور سورہ التکاثر میں پڑھا لتسألن اور لنسفعن بالناصیہ۔ لنسفعن ہم نے پڑھا سورہ العلق میں، اور لتسألن ہم نے پڑھا سورہ التکاثر میں۔ اب جہاں پر نون پہ آخر میں شدہ آ جاتا ہے اسے نون ثقیلہ کہہ لیتے ہیں، جہاں شدہ نہیں ہوتا وہ نون خفیفہ ہے۔ اور یہ دونوں ذہن میں رکھیے گا کہ فعل مضارع کے آخر میں آتی ہیں، اور اس کے شروع میں لا اور جو لام تاکید ہے، ایمفیسس جس پہ کیا جاتا ہے، وہ آ جاتے ہیں۔ یہ صرف تھوڑا سا صرف انفارمیشن کے لیے صرف آپ نے سمجھنا ہے، یہ کوئی اس میں نہ آپ نے رٹا لگانا ہے نہ آپ کو یاد کرنے کی اس میں کچھ ضرورت ہے۔ سورہ الحشر کا آخری رکوع اور آخری آیتیں، آخری 3 آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہیں جن کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کا بھی علم رکھتے ہیں، وہ جو سامنے ہے اس کا بھی علم رکھتے ہیں، وہی ہیں هو الرحمن الرحیم، وہی ہیں رحمان و رحیم۔ یہ اللہ کی نمایاں صفات ہیں، سب سے زیادہ رحمت کی۔ پھر فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہیں کہ ان کے سوا کوئی معبود نہیں، الملک بادشاہ۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں کہ حشر کے میدان میں یوں پکارنے والا ایک فرشتہ پکارے گا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج وہی بادشاہ ہیں، اور ایک روایت میں کہ خود اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انا الملک، کہ میں ہی بادشاہ ہوں۔ این الجبارون این المتکبرون، وہ کہاں ہیں لوگ جو دنیا میں غرور اور تکبر کرتے تھے، وہ کہاں ہیں لوگ جو چاہتے تھے کہ ان کا حکم نافذ ہو، آج ذرا سامنے آئیں۔ اور پکارنے والا یوں کہے گا فرشتہ کہ لمن الملک اليوم، کہ آج بادشاہت کس کی ہے۔ یہ سورہ مومن میں ہے۔ اور سب بزبان حال، جو چاہے گا اور نہیں بھی چاہ رہا ہوگا وہ یوں کہے گا اور اقرار کرے گا للہ الواحد القہار۔ آج یہ ساری کی ساری بادشاہت، حکمرانی ایک اللہ کی، جو واحد اور جو سب پر غالب ہیں، سب کو اپنے زیر غلبہ اور کنٹرول میں لیا ہوا ہے، صرف اللہ کی۔ القدوس، بہت ہی زیادہ مقدس۔ السلام، جو سراپا سلامتی ہے۔ المؤمن، امن امان دینے والا۔ المہیمن، نگران اور نگہبان۔ العزیز، بہت ہی غلبے والا۔ الجبار، احکامات کو نافذ کرنے والا۔ المتکبر، یہ کبریائی سے، بڑائی سے بہت ہی بڑا اور بڑائی والا۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اور اللہ پاکیزہ ہیں ہر اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا هو اللہ، وہی تو ہیں اللہ، الخالق، پیدا کرنے والے، البارئ، بنانے والے، سب سے پہلے پیدا کرنے والے،
المصور، صورتیں اور شکلیں دینے والے۔ عزیزان گرامی، فرمایا لہ الاسماء الحسنی، سارے کے سارے اسماء حسنی انہی کے تو ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، اور ایک روایت میں من حفظها دخل الجنہ، اللہ کے یہ 99 نام ہیں جو انہیں گن لے، جو انہیں یاد کر لے، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ قرآن میں ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے یہ اسماء حسنہ ہیں، حسین ترین نام ہیں، اللہ کو انہی سے پکارا کرو۔ دنیاوی جو ہمیں مشکلات پیش آتے ہیں، جو ہماری ضروریات ہیں، جو ہمارا اللہ سے تعلق ہے، یہ وہ 99 نام ہیں، ورنہ اس کی صفات، اس کے نام تو اتنے ہیں کہ اگر یہ جس طرح قرآن ہی میں آیا کہ یہ درخت قلم بن جائیں، سمندر سیاہیاں بن جائیں اور لکھنے لگیں تو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، یہ قلم، یہ درخت ختم ہو جائیں گے، نام اللہ کی صفات، کلمات یہ ختم نہیں ہوں گے۔ یہ 99 وہ صفات ہیں جو ہم سے متعلق ہیں، ہمارے بارے میں ہیں، جو ہماری ضروریات ہیں۔ ہمیں اس کی رحمت، اس کی مامتا چاہیے، ہمیں اس کی رأفت، شفقت چاہیے۔ ہم جب مظلوم ہوتے ہیں تو اس کا جبار ہونا، اس کا قہار ہونا، اس کا متکبر ہونا، اب ہم یہ مانگتے ہیں، اس کا مقسط ہونا، انصاف کرنے والا۔ ہم پر کوئی ظلم کرتا ہے تو فوراً انصاف کے لیے ہم اسی سے دہائی، ہم اسی کے سامنے دیتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے نام یہ ہم سے متعلق ہیں، جو 99 نام ہیں۔ فرمایا آخری آیت میں یسبح لہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین پر جو کچھ ہے، سب کا سب اس کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ وہو العزیز الحکیم، وہی تو ہے غلبے والا، زبردست، اور وہی تو ہے دانائی کا، حکمت کا سرچشمہ۔ عزیزان گرامی، یہ جو آخری آیت ہے یہ معجزہ قرآنی ہے سائنسی اعتبار سے، کہ یہ آیت اب 20ویں اور 21ویں صدی میں جا کے سمجھ آ رہی ہے، جب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جاندار تو جاندار جسے ہم بے جان سمجھتے ہیں، ان میں بھی یہ جو ہر ذرے میں الیکٹرونز، پروٹونز اور پھر نیوٹرونز، اور اگر ہر ذرہ اس میں جان ہے اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے اللہ کا، جس طرح ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، سورہ بنی اسرائیل میں، کوئی ایسی شے، جاندار ہو غیر جاندار، کوئی ایسی شے نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کر رہی ہو۔ یہ تو حضرت انسان ہیں جنہیں اختیار ہے کہ چاہو تو عبادت کرو اور چاہو تو غافل ہو جاؤ، ورنہ یہ مخلوقات، یہ تو ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ آئیے ان آیات کی انشاءاللہ تعالی ہم تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اکٹھے، اور تلفظ بھی درست کرتے ہیں اور انہیں یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ لا الہ جب کبھی بھی پڑھا کریں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھا کریں تو لا کو ہم لمبا کھینچتے ہیں، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے، آپ کی سنت ہے، لا الہ الا اللہ، کہ پہلے ہم نفی کر دیتے ہیں ہر معبود کی، الا اللہ سوائے اس کے، یا اللہ سوائے اس کے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہیں کہ کوئی معبود نہیں ہے ان کے سوا۔ آئیے اس جملے کا تجزیہ کر لیں۔ ہوا ہم پڑھ آئے ہیں سورہ اخلاص میں، اس کے علاوہ بھی ایک دو جگہ پہ۔ وہ، اب یہ ضمیر منفصل ہے، وہ پروناؤن جو
آئسولیٹڈ ہے، علیحدہ لکھا جاتا ہے. اسم اللہ، اسم جلالہ، لفظ جلالہ اسم ہے. الذی ہم انشاءاللہ آگے اب پڑھیں گے، یہ اس کو ہم اسم موصول کہتے ہیں، جو کنیکٹنگ نیمز ہیں یا ناؤنز ہیں، جو اسم لا نہیں، حرف الہ، ہم اردو میں بھی الہ کہتے ہیں، معبود، اسم الا سوائے یا مگر، حرف ہے ہو، وہ اسم. عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب والشہادہ، یہاں آئین کو انڈرلائن کر لیں، عالم نہیں ہوگا، عالم، عالم، عالم الغیب والشہادہ. ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں، عالم الغیب والشہادہ، جو غائب اور حاضر کا ہر ایک کا جاننے والا ہے. عالم ہم اردو میں بھی عالم کہتے ہیں، جاننے والا، علم رکھنے والا. اسم غیب اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، غیب جو نظر نہ آنے والی چیز ہو، اسم و اور حرف. الشہادہ ہم شہادت بھی کہتے ہیں، یا گواہی جو موجود ہو، جس کو ہم دیکھ سکتے ہوں، حاضر، اسم. هو الرحمن الرحیم، هو الرحمن الرحیم. رحمان رحمان نہیں کہیں گے، اور رحیم رحیم نہیں کہیں گے، یہ دونوں آپ ٹھیک کر لیں. هو الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں، هو الرحمن الرحیم. وہی تو ہے سراپا رحمت اور نہایت رحم کرنے والا، جو حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے ترجمہ کیا ہے یا مفہوم ہمیں بتایا ہے. وہ بہت ہی خوبصورت. رحمان رحمتوں کا مصدر و منبع، اور رحیم ہم پر رحمتیں برسانے والا. ہوا وہ اسم پروناؤن ہے. الرحمن مہربان یا رحمتوں کا سراپا مصدر و منبع، اللہ تعالیٰ کی صفت اسم. الرحیم رحم کرنے والا، بہت زیادہ ہم پر رحمتیں برسانے والا اسم، اور رحمت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کی. پھر سے یہی جملہ دہرایا گیا جو شروع میں آیا تھا پہلے آیت میں، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. اللہ وہ ذات ہیں کہ کوئی معبود نہیں ان کے سوا. اس جملے کا تجزیہ بھی وہی ہوگا جو پہلے ہم نے کیا. ہوا وہ اسم اللہ، اسم جلالہ، اسم الذی جو اسم، لا نہیں، حرف الہ، الہ اسم، الا سوائے یا مگر، حرف ہوا ان کے، یہ بھی اسم ہے. الملک القدوس السلام المؤمن، الملک القدوس السلام المؤمن. قدوس قاف کو انڈرلائن کریں گے، الملک القدوس السلام المؤمن. الملک بادشاہ، قدوس نہایت ہی مقدس، السلام سراپا سلامتی، المؤمن امن و امان عطا کرنے والے. الملک بادشاہ اسم ہے، قدوس نہایت ہی مقدس یہ بھی اسم ہے، چونکہ ساری اللہ کی صفات ہیں تو یہ اسم ہی ہیں سارے. السلام سراپا سلامتی اسم، المؤمن امن عطا کرنے والے اسم. المہیمن العزیز الجبار المتکبر، المہیمن العزیز الجبار المتکبر. عزیز آئین کو بھی انڈرلائن کریں گے، ہم عزیز کہہ لیتے ہیں جو کہ غلط ہے، اور یہاں پر را کو بھی تھوڑا سا ہم نے موٹا کرنا ہے، اسے بھی انڈرلائن کر لیں. المہیمن العزیز الجبار المتکبر، المہیمن العزیز الجبار المتکبر. مہیمن نگہبان، العزیز بہت ہی طاقت والے، الجبار جن کا حکم نافذ ہو کے رہتا ہے، المتکبر کبریائی والے، بڑائی والے. المہیمن نگہبان یہ سب کے سب اسماء ہیں چونکہ اللہ کی صفات ہیں. العزیز غلبے والے، الجبار حکم نافذ کرنے والے، المتکبر کبریائی بڑائی والے. سبحان اللہ عما یشرکون، ہا کو انڈرلائن کریں گے، عین کو انڈرلائن کریں گے. سبحان اللہ عما یشرکون، سبحان اللہ عما یشرکون. اللہ تعالیٰ ہر اس چیز، ہر اس بات سے پاکیزہ ہیں
جو یہ شرک کرتے رہتے ہیں۔ سبحان پاکیزہ اسم، اللہ لفظ جلالہ اسم، عن سے حرف، ما جو حرف، یشرکون وہ شرک کرتے ہیں، فعل مضارع جمع مذکر اور غائب۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى۔ عزیزان گرامی یہ کافی لمبا جملہ ہے، یہ اگلے اس میں ایڈیشن میں میں نے 2 جملے بنا دیے ہیں، ایک یہی مصور تک اور لہ الاسماء الحسنى علیحدہ جملہ ہے، آپ یاد اسی طرح آپ کر لیجئے گا 2 علیحدہ کر کے۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى۔ ایک دفعہ پھر پڑھ لیں، هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى۔ هو اللہ وہی اللہ ہیں، الخالق پیدا کرنے والے، البارئ بنانے والے سب سے پہلے، المصور جو تصویر گری کرتے ہیں، صورت بنانے والے، شکل دینے والے، لہ الاسماء الحسنى حسین ترین اور خوبصورت ترین انہی کے نام ہیں، انہی کی صفات ہیں۔ ہوا وہ اسم، اللہ لفظ جلالہ اسم، الخالق پیدا کرنے والے اسم، البارئ بنانے والے اسم، المصور مصور ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور ذرا یہ ذہن میں رکھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس تصویر سے منع کیا جس میں انسانی شکل آ جاتی ہے، خاص طور پہ جو ہم ہاتھ سے بناتے ہیں۔ اور پھر جو حدیث ہے جو کافی جس سے آدمی گھبرا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اکٹھا کریں گے جو تصویریں بنایا کرتے تھے انسانوں کی، جانداروں کی، اور انہیں پھر فرمائیں گے کہ اب ان تصاویر میں جان بھرو۔ اور یہاں سے یہ سارا میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم جب تصاویر بناتے ہیں یا پینٹنگز کرتے ہیں تو اپنے آپ کو مصور کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ تو مبالغہ آمیزی میں یوں بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں اس کا خالق ہوں۔ ان چیزوں سے محتاط رہنا چاہیے۔ لہو لا واسطے لیے حرف، ہو اس کے، اسم الاسماء تمام نام، اسم الحسنى یہ حسین سے ہیں بہت ہی خوبصورت اسم۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، یسبح ہا کو انڈرلائن کر لیں، ارض ضاد کو انڈرلائن کر لیں، ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب انہی کی تسبیح بیان کرتا ہے، پاکیزگی بیان کرتا ہے۔ یسبح وہ تسبیح کرتا ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب، لہو لا واسطے لیے حرف، ہو اس کے، اسم ما جو حرف، فی میں یہ بھی حرف ہے، السماوات آسمانوں، سما کی جمع ہے، اسم و اور حرف، الارض ہم اردو میں بھی ارض کہتے ہیں، زمین اسم۔ آج کے سبق کا آخری جملہ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، ہا کو انڈرلائن کر لیں، حکیم نہیں ہوگا، حکیم، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہی غلبے والے اور حکمت اور دانائی والے ہیں۔ جی اس جملے کا پہلے تجزیہ کر لیں، وا اور حرف، ہوا وہ اسم، اس میں ضمیر ہے، پروناؤن ہے، العزیز غلبے والے اسم، الحکیم حکمت والے اسم۔ ہم نے الحمدللہ یہ 11 جملے پڑھ لیے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں، ایک تو ہم نے مشق جو ہمیشہ ہر سبق کے ساتھ کر رہے ہیں کہ یہ ٹیبل بنانا ہے جس میں 3 کالمز ہوں گے، نئے الفاظ کا پہلا کالم، اردو کے مشابہ الفاظ، اور پھر تیسرا کالم اردو میں استعمال شدہ الفاظ، اور یہ آپ ٹیبل بنائیں گے ظاہری بات ہے جب آپ کو یہ سبق یاد ہو چکا ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ نے قرآنی مشق کرنی ہے کہ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 6 بالکل اسی طرح جو آپ کو میں سیٹ اپ بتا چکا ہوں کہ 2 قرآن مجید ایک لفظی ترجمے کے ساتھ، اور جس سے آپ پڑھ رہے ہوں گے وہ بغیر ترجمے کے، لفظی ترجمہ والا بند کر کے سامنے رکھ دیں، پہلے بغیر ترجمے سے رکوع نمبر 6 کو آپ تلاوت کریں، پڑھیں، اور اس میں جو الفاظ آپ کو نہیں آ رہے انہیں علیحدہ لکھتے چلے جائیں، اور پھر ذرا دیکھ لیں کہ آپ کو کتنا فیصد آتا ہے، ایک آیت میں کتنے لفظ آپ کو نہیں آئے اور کتنے آئے ہیں۔ اس سے ایک آپ کی جو جھجک ہے
قرآن مجید کو سمجھنے سے جو ہمیں دور کیے ہوئے ہے وہ بھی اذن اللہ دور ہو جائے گی اور قرآن کے آپ قریب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ آخر میں اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں یہ جتنے بھی ہم نے اسباق پڑھے ہیں یہ سارے کے سارے ہمیں یاد کرا دیں اور ہمارے لیے یہ فائدے کے باعث ہوں اور آخرت کے لیے یہ توشہ بن جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام آئیے قرآن پڑھنا سیکھنے کا لیکچر نمبر 31 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جوابات دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ سوال نمبر 1، نون ثقیلہ کس نون کو کہتے ہیں؟ اے جس پر تشدید کی علامت ہو، بی جس پر جزم کی علامت ہو، سی جس پر کوئی علامت نہ ہو۔ سوال نمبر 2، عالمو کیا ہے؟ اے اسم، بی فعل، سی حرف۔ سوال نمبر 3، نون خفیفہ کس نون کو کہتے ہیں؟ اے جس پر تشدید کی علامت ہو، بی جس پر جزم کی علامت ہو، سی جس پر کوئی علامت نہ ہو۔ سوال نمبر 4، یشرکون فعل مضارع کا کون سا صیغہ ہے؟ اے واحد مذکر غائب، بی جمع مذکر غائب، سی واحد مؤنث غائب۔ سوال ایک دفعہ پھر ملاحظہ فرما لیجیے۔ سوال نمبر 1، نون ثقیلہ کس نون کو کہتے ہیں؟ اے جس پر تشدید کی علامت ہو، بی جس پر جزم کی علامت ہو، سی جس پر کوئی علامت نہ ہو۔ سوال نمبر 2، عالمو کیا ہے؟ اے اسم، بی فعل، سی حرف۔ سوال نمبر 3، نون خفیفہ کس نون کو کہتے ہیں؟ اے جس پر تشدید کی علامت ہو، بی جس پر جزم کی علامت ہو، سی جس پر کوئی علامت نہ ہو۔ سوال نمبر 4، یشرکون فعل مضارع کا کون سا صیغہ ہے؟ اے واحد مذکر غائب، بی جمع مذکر غائب، سی واحد مؤنث غائب۔ اس پروگرام کی سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کے